نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بہت خواتین حضرات، گزشتہ 5-6 ماہ کی لمبی چوڑی بحث ختم ہوئی۔ جو بائیڈن آ گیا اور ٹرمپ چلا گیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹرمپ گیا نہیں اور ٹرمپ جائے گا بھی نہیں، اور اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک امریکہ کی وہ تقدیر آخری منزلیں طے نہیں کر پاتی جس میں اس کا زوال ہے۔ لیکن 2 چیزیں بڑی اہم سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد 4 لوگ ایسے ہیں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت زبردست قسم کی خوشیاں منائی ہیں۔ ایک ویسٹرن لائف سٹائل کے لوگ جو تھے، یعنی وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے کسی نہ کسی حد تک اس کو ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک پرانی، جسے کہتے ہیں روایت پسندی اور مذہبی شدت پسندی کے زیر سایہ اس کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے، جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سان فرانسسکو اور کہ جو گولڈن گیٹ کا علاقہ ہے، اور وہ پورے کا پورا جو LA کا علاقہ، اور بھی بہت سارے، نیو یارک سٹی بھی، جس میں کہ ہم جنس پرستی اور گے پرائڈ ویکینڈ اور یہ چیزیں بہت چلتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابارشن کے رائٹس جو ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوا کرتی ہے۔ وہ علاقے جو کہ خاص طور پہ ڈیموکریٹس کی ویلیوز کے ساتھ لگا کھاتے ہیں، وہ ٹرمپ کو بارے میں سمجھتے تھے کہ اس نے یہاں پر کرسچن ویلیوز کو اور وائٹ سپریمیسی کو ابھار کے ہمارے اس طرز زندگی کو تباہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ دنیا کا جو لبرل سیکولر پریس ہے وہ اس نے بہت خوشیاں منائی ہیں، اور خاص طور پہ اس جس شخص کو ٹرمپ نے اپنا وہ مشیر مقرر کیا ہے، اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ، یعنی اپنے ایک مرد کو، کہ میں اپنے خاوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو اس نے میری بہت مدد کی، جس سے ایک کپل کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ امریکن تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا وہ طبقہ تھا جو کہ پوری دنیا کے اندر امریکہ کی سپورٹ سے شروع ہوتا تھا، اور وہ سپورٹ تھی جو NGOs کو دی جاتی تھی، اس کو کہتے تھے ڈیموکریسی پروموشن فنڈنگ۔ ٹرمپ نے اس ڈیموکریسی پروموشن فنڈنگ کے اندر $1 ارب کی کمی کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ تمام لوگ، ان کو ٹرمپ سے نہ کوئی دشمنی تھی نہ دوستی تھی، ان کے ہاں تو امریکہ کا کتا بھی شیر ہوتا ہے، بلکہ شیر کا ان کے سر کا تاج ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے ٹرمپ کے جانے کے اوپر مثلا امتیاز عالم صاحب کا مضمون آیا ہے، امتیاز عالم صاحب کی کیا دلچسپی ہوتی ہے، اس طرح اور بہت سارے لوگوں کے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں، بہت دنیا کے، ترکی کے اندر، مصر کے اندر، باقی جگہوں پہ ٹرمپ کی مخالفت کا جو ہے ایک جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ $1 ارب کی فنڈنگ ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد تیسرا وہ طبقہ ہے جو پاکستان کا، ایران کا اور سعودی اور اس کا بھارت کا وہ طبقہ تھا جو یہ تصور کرتا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کو رہنا چاہیے تاکہ ہم یہاں پر مزید رہیں۔ انہوں نے بھی بہت خوشی منائی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ جو طالبان کے ساتھ ہمارا ڈیل ہو رہی تھی اور افغانستان میں پیس آ رہا تھا، یہ ختم ہو جائے گا، اور جو بائیڈن دوبارہ اس کو ریویو کرے گا، اور اس نے ریویو کا اعلان بھی کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ خوشی منائی ہے افغان حکومت نے جو انہوں نے وہاں پر قائم کی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ اہم چیز جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے شام کا جو میدان جنگ ہے، یہ چونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق سب سے امپورٹنٹ ترین میدان جنگ جو ہے یہ شام کا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 جگہوں پہ جنگیں ہوں گی، عراق میں ہوگی، یمن میں ہوگی اور شام میں ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا ہم کہاں جائیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا علیکم بالشام، تم شام کی طرف جاؤ گے۔ میرے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا آرٹیکل ہے رابرٹ ایس فورڈ کا۔ یہ بڑا مزدار آدمی ہے۔ یہ شخص جو ہے جان ہاپکنس میں پڑھتا رہا، اور وہاں پر اس بندے نے تعلیم حاصل کی مشرق وسطیٰ کے بارے میں اور باقی چیزوں کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد جا کے کائرو یونیورسٹی کے اندر گیا، اور وہاں پر جا کے اس نے عربی کی تعلیم حاصل کی۔ یہ انگریزی کے ساتھ ساتھ عربی بول لیتا ہے، فرینچ بول لیتا ہے، ترکی بول لیتا ہے، اور ایک تو زبانوں کا ماہر ہے۔
اور اس کو مشرق وسطیٰ کا ماہر سمجھا جاتا رہا. یہ امریکہ کی جو وزارت خارجہ کا جو سول سرونٹ ہے مطلب اس کا ایک حصہ رہا ہے، اور اس کی اکثر پوسٹنگ جتنی بھی ہیں الجزائر میں رہی ہیں، ترکی میں رہی ہے، ازمیر میں رہی ہے اور ان جگہوں پہ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب عراق میں وار ہوئی تو عراق وار جو ہے اس کے بعد جب ایک انٹرم گورنمنٹ بنی جو امریکہ اور وہاں کے اتحادیوں کی تھی وہاں کے، تو اس اندر یہ سینئر ایڈوائزر مقرر ہوا. یہ رابرٹ فورڈ جو ہے یہ 2010 میں کو اوباما نے شام کا سفیر بنا کے بھیجا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب پورے عرب کے اندر ہنگامے شروع ہوئے تھے. 2011 کے آس پاس مکمل طور پہ پورا عرب کا علاقہ، مراکش ہے، تیونس ہے، مصر ہے، یمن ہے، اس کے بعد باقی علاقے جیسے اردن ہے اور شام ہے، یہاں پر ایک جمہوریت کے حق میں اور باقی کے معاملات میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. مصر میں تو اخوان المسلمین اسلامی انقلاب کے لیے اٹھے تھے، مرسی کے لیے، لیکن جہاں پر جمہوریت بھی اور اس طرح کی چیزیں. یہ شخص جو تھا یہ کہتا ہے کہ میں پہلے ہی سے اتنے عرصہ جو ہے امریکہ کی پالیسیز کو دیکھ چکا ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ امریکنس اور علاقائی قوتوں کا آپس میں بڑا عجیب و غریب اتحاد ہے، اور خاص طور پہ روس اور امریکہ جو ہیں دونوں اس جگہ پہ متحد ہیں، اور ان کے ساتھ ایران اور سعودی عرب، یہ سب لوگ بھی اس مفاد میں مشترک ہیں. وہ کہتا یہ ہے کہ میں جب شام میں سفیر تھا تو مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی 2010 کے اینڈ میں جب وہ پہنچا وہاں پر کہ میرے سفارت خانے کے بہت سارے اہم سفارتکار اور ایران کے پاسداران انقلاب جو ہیں وہ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا کو گالیاں دی جاتی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف جب امریکہ نے ایکشن لینے کی کوشش کی تو اس وقت روس بیچ میں آ گیا، تو پھر دونوں کے درمیان قوتوں کے درمیان آپس میں صلح ہو گئی، اور روس اور ایرانی جو تھے وہ کئی سالوں سے وہاں پر 20 25 30 سالوں سے بشار الاسد حکومت کے ساتھ کام کر رہے تھے. ٹرمپ نے سب سے اہم ترین کام یہ کیا تھا، وہ کہتا ہے یہ وہ بندہ تھا کہ اس کو پھر اس کے خلاف اس نے ان لوگوں کی عام حمایت شروع کی، اور اس کے خلاف جو ہیں وہ حکومت بشار الاسد کی حکومت کے ساتھیوں نے اس کے خلاف جلوس نکالنے شروع کیے، اور روز اس کے خلاف عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ سرکاری ٹی وی پہ ہونے شروع ہوئی. ایک دفعہ یہ ہما میں گیا تو ہما میں جو وہاں کے لوگ تھے جو اس کے خلاف بشار کے خلاف کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس شخص کے حق میں نعرے لگائے، اس کو جلوس میں گھیر کے جیسے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے طور پہ. اس کے بعد ایک اور جگہ ایک لیڈر تھا ڈیموکریٹک فرنٹ کا العظیم جو تھا، اس کے پاس سے ملنے کے لیے گیا تو بشار الاسد کے حامی جو علوی تھے انہوں نے اس پہ انڈے اور ٹماٹر پھینکے. تو اس کو ایک سیکورٹی رسک سمجھ کے امریکہ نے اس کو واپس بلا لیا، اور جان کیری نے کہا کہ ہم آپ کو لگا دیں گے مصر میں سفیر، کیونکہ آپ بڑے اہم آدمی ہیں اور بہت بڑے سفارتکار ہیں. لیکن امریکنز اس شخص سے اتنا ناراض ہو چکے تھے، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ اتنی ناراض ہو چکی ہوئی تھی، امریکہ کی جو پینٹاگون کی اور CIA اتنی ناراض ہو چکی تھی کہ اس کی جو اپائنٹمنٹ کینسل ہوئی، اور صرف 3 ہفتے کے بعد اس شخص کو 2014 کے اندر اس کو ریٹائر کر دیا گیا، جبری ریٹائر کر دیا. اس بات سے لے کے آج تک یہ ییل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے اور آرٹیکلس لکھتا ہے. جو بائیڈن کے آنے کے بعد اس نے ایک بڑا مشہور آرٹیکل لکھا ہے کہ US اسٹریٹجی ان سیریا ہیز فیلڈ، اور ساتھ اس نے اس خوفناک سینیریو کی طرف بات کی ہے کہ جو آئندہ آنے والا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ واحد شخص تھا کہ جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی سیریا سے افواج جو ہیں اس کو نکلنے کی حمایت کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ 12 سے 13% علوی جو ہیں وہ اس وقت سیریا پہ حکمران ہیں، اور اس بشار الاسد کی حکومت کے سپورٹ میں سارے کے سارے عالمی جس میں بڑی بڑی فورس ہیں، جس میں روس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی اس کے ساتھ ہے، ایران ان کے ساتھ ہے، عراق اس کے ساتھ ہے، یہ سب لوگ ہیں. جبکہ امریکہ کی اپنی انویسٹمنٹ جو تھی کردوں کے اندر تھی، اور عراق کے کرد تھی اور شام کے کرد تھے. اب ان دونوں کے ساتھ چونکہ ظاہر بات ہے صدام کے خلاف حکومت بنانی پڑتی تھی یا ترکی کے خلاف بنانی پڑتی تھی، تو ان کے لیے امریکہ نے ان ساروں نے مل کے ایک آرگنائزیشن کریٹ کی، اسلامک ISIS، داعش جس کو کہتے ہیں. داعش کو کردوں سے لڑوا کے ان کو اپنی پڑ گئی، وہ اس معاملے میں چلے گئے. اور یہاں پر بھی جو جس کو SDF کہتے ہیں،
سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو کردوں کی بنائی گئی تھی، اس سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ بھی انہوں نے وہی حال کیا کہ داعش کو وہاں تک جا کے پھیلا دیا، اور اس دوران پورے شام کو اسرائیل کے لیے کھلا میدان بنا دیا گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 2003 میں جس وقت صدام حسین کا تختہ الٹا گیا ہے تو ہیرٹس پہ ایک مضمون شائع ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ عالمی حکومت اسرائیل کے قائم کرنے کے لیے عراق، شام اور مصر اور اردن، یہ تمام تینوں چاروں ملک جو ہیں، ان کو جب تک ان کے اندر انسانوں کی تباہی اور زمینوں آسمان کی جیسے کہتے ہیں بربادی نہیں ہوگی، اس وقت تک یہاں پر ہم اسرائیل کی ہیجمنی قائم نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا پوری اس وقت جس دہانے پہ آنے والی ہے، وہ کل کی خبر ہے کہ عراق کے اندر جو امریکن فورسز تھیں ان کے 40 ٹرک جو ہیں وہ شمالی ایسٹرن علاقہ جو ہے، شمال مشرقی علاقہ جو ہے اس کا شام کا، اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور اس کے اوپر ہی اس نے رابرٹ فورڈ نے جو مضمون لکھا ہے کہ یہ جو وہاں پہنچے ہیں، دیر زور کے علاقے میں پہنچے ہیں جہاں آئل ویل ہیں، شام کے بعد ذخیرہ وہیں پر ہے، اور یہ لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو ایک دوبارہ اس جنگ کا آغاز ہوگا۔ میں 3 دفعہ شام گیا ہوں، حلب کے علاقے میں گیا ہوں، ادلب کے علاقے میں گیا ہوں، جرابلس کے علاقے میں گیا ہوں۔ مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ شام کے بارے میں یہاں لوگ کہتے ہیں کہ مقدسات کا تحفظ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ شام میں سے ایک بھی بشار الاسد کا علوی مہاجر ہو کے باہر نہیں آیا۔ کوئی آپ کو علوی یا شیعہ مہاجر کیمپ نہیں ملے گا۔ 60 لاکھ سنی پاپولیشن جو ہے وہ شام کی دربدر ہوئی ہے۔ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بچے یتیم ہوئے ہیں اور 6 لاکھ مارے گئے ہیں۔ جنگ کے آغاز سے لے کے اب تک کی صورتحال ہے۔ میں صرف ایک اور گواہی، اور وہ بھی ایران سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی فساد نہیں ہے، یہ ایرانیوں نے اور اس پورے علاقے کے لوگوں نے اپنی ہیجمنی کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کے قائم کیا ہے۔ علی اکبر ہاشمی رفسنجانی ایک بہت بڑا رہنما تھا جو کہ آیت اللہ خمینی کی موومنٹ کو وہاں پر چلاتے تھے۔ یہ سب سے پہلے ایران کے سپیکر بنے تھے آیت اللہ، اس کے زمانے میں آیت اللہ خمینی کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد یہ ایران کے 8 سال تک صدر رہے ہیں۔ یہ ان انقلابی رہنماؤں میں سے، پالیسی میکرز لوگوں میں سے تھے۔ میں جب ایران میں تھا تو اس زمانے میں یہ وہاں خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے اور ایرانی حکومت کی پالیسیز دیا کرتے تھے۔ اسی دوران احمدی نژاد اور باقی لوگوں سے ان کے اختلافات شروع ہوئے اور سمجھتے تھے کہ ایران جو کچھ شام اور عراق میں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ ان کی بیٹی فائزہ ہاشمی رفسنجانی ہے، اس نے اپنے والد کی ایک آڈیو ٹیپ جاری کی ہے، اور آڈیو ٹیپ میں ہاشمی رفسنجانی نے بشار الاسد کو ایک ظالم اور یزید کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس شخص نے شام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور کہا ہے کہ ایران کو اس شخص کا ساتھ دینا نہیں چاہیے، یہ ظالم۔ اس کے ساتھ ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی نے کہا ہے کہ قاسم سلیمانی جو ہے وہ میرے والد سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم شام جا رہے ہیں، تو میرے والد نے کہا کہ تم شام مت جانا، اس لیے کہ اگر ایران وہاں چلا جائے گا تو ہوگا یہ کہ وہاں پر ظلم ہوگا اور بہت قتل و غارت ہوگا، تو آپ نہ جائیں۔ لیکن اس نے کہا کہ میرے والد کی بات نہیں مانی گئی، اور ایران نے اپنی ہیجمنی کو، اپنے اقتدار کو وہاں قائم کرنے کے لیے قاسم سلیمانی کے ساتھ پاسداران کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ 5 لاکھ جو شامی مرے ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ایران ہے۔ اب امریکہ کی فورسز کے آنے کے بعد اور ایران کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار ہونے کے بعد لگتا یہ ہے کہ شام جو پہلے ہی تباہ و برباد ہو چکا تھا، اس شام کی تباہی دوبارہ لکھی جا رہی ہے۔ اکثر اوقات میں سوچتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد شاید کیفیت کسی اور طرف منتقل ہو رہی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو چیز نظر آتی ہے
اس کو دوبارہ غور سے دیکھیں تو آپ نے فرمایا کہ جب شام میں تباہی آ جائے گی تو پھر کہیں پر خیر نہیں ہوگی۔ یہ 1-1.5 سال کا وقفہ تھا اس تباہی کے رکنے کا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ہو رہے تھے کہ اب یہ دوبارہ قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس قتل و غارت میں ایک خرابی ہے اور بھی ہے کہ خواہ سنی ہو یا شیعہ، دونوں پاکستان سے اور افغانستان سے اور ملکوں سے اپنے اپنے لوگوں کو بھرتی کریں گے، شام بھیجیں گے۔ کوئی کہے گا ہم مقدسات کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں، اور کوئی کہے گا کہ ہم جو ہے وہ شیعہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کافر ہیں، ہم ان کو لڑنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس مارا کٹی کے اندر دھرتی شام کی ایک دفعہ پھر آگ اگلے گی، پھر خون آشام ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔